بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی شروعات کس شہر میں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں اذان کے شروع کرنے سے پہلے لوگ مسجد میں نماز کے لیے کیسے آتے تھے؟ پہلے تو لوگ اندازے کے مطابق آتے تھے، تو پھر یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی، تو انہوں نے لوگوں کو گھروں سے بلانے کے لیے لوگ مقرر کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مسجد میں نماز کے وقت جھنڈا کھڑا کر دیا جائے۔ اذان دینے کی تجویز کس صحابی نے دی؟ اس کا نام بتائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اذان مقرر ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اذان کے کیا فوائد ہیں؟ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ لوگ دعوت اسلام کو سن لیتے ہیں۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کس کو مقرر کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب مؤذن مقرر کیا گیا؟ 2 ہجری کو۔ روایت کے مطابق خاتم النبیین ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کون سی 2 سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 4 تکبیریں۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں کیا جاتا؟ نماز جنازہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کتنی مرتبہ وحی نازل کی گئی؟ 10 مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنی مرتبہ وحی نازل کی گئی؟ 50 مرتبہ۔